ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 84 یعنی 80 پر 3 اور 80 پر 4 یہ دو آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ پہلے پارے کے اندر الف لام میم میں شروع کے 4 رکوعوں کے علاوہ 5ویں رکوع سے مستقل بنی اسرائیل یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ ہے۔ ان کی بہت ساری خرابیاں، ان کی خامیاں یا ان کی عادت جو بھی تھی اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اسی میں سے ایک بات اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، خاص طور پر یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر 2 قسم کے وعدے لیے تھے۔ ایک وعدہ وہ تھا جس کا تعلق اللہ سے ہے، اور ایک وعدہ وہ ہے جس کا تعلق بندوں سے ہے، جس کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کہتے ہیں۔ اللہ سے متعلق جو حق ہے اس کو حقوق اللہ بولتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ اللہ کا حق ہے، اور اسی طرح قتل و غارت گیری نہیں کرنا، فساد نہیں پھیلانا، یہ بندوں کا حق ہے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا، مگر ان لوگوں نے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ وعدہ کرنے کے بعد بھی اپنے وعدے کے خلاف کر بیٹھے، اور ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے بلکہ بار بار ان سے ایسا ہوا ہے کہ یہ وعدہ کرتے ہیں پھر وعدہ توڑتے ہیں۔ ان کی فطرت میں گویا یہ چیز داخل ہے۔ انسان کے منافق ہونے کی علامت ہے کہ وہ وعدہ کر کے اسے پورا نہ کرے۔ اگر آپ کسی کو زبان دے دیے یہ کام میں کروں گا، تو سوائے اس کے کہ کوئی اللہ کی طرف سے بڑی پریشانی نہ آئے آپ کو وعدہ پورا کرنا ہے، اگر وہ جائز وعدہ کیے تھے۔ ان لوگوں کی عادت مستقل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے ہوئے وعدوں کو مکمل نہ کرنے کی تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بتایا کہ ان لوگوں کے مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تورات ان کو عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے تو ان سے وعدہ لیا گیا کہ تورات پر عمل کرنے کا اقرار کرو، تو وہ لوگ جو ہے انکار کر دیے، تورات پر عمل کرنے سے انکار کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان پر کھڑا کر دیا، تو پھر وہ لوگ وعدہ کر لیے، اقرار کر لیے، اور کچھ دنوں کے بعد پھر اپنے وعدے سے مکر گئے۔ بہت سارے وعدے ان سے کیے گئے، وہ وعدہ کرتے تھے، وعدہ توڑ دیتے تھے، جبکہ وعدہ کس سے کیا جا رہا؟ اللہ سے کیا جا رہا۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی کتنی بڑی حیثیت ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس اس کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ ہماری شریعت کے اندر یہاں تک بات بتائی جاتی ہے
کہ اگر بچے سے بھی کوئی وعدہ کر لیے ہے تو اس کو پورا کرنا ہے. گھروں میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ روتا ہے تو بچے سے وعدے کرتے ہیں, تو نہیں رویا تو میں وہ دلاؤں گا, یہ دلاؤں گا. جھوٹے وعدے بچے سے کر دیتے ہیں, یہ گناہ ہے باقاعدہ. بچہ اگر رو رہا ہے تو اسے سمجھاؤ, اور اگر وعدہ کر رہے ہیں تو ایسا کرو وعدہ جو پورا کرنا. ورنہ بچپن میں اگر وہ آپ کو دیکھے گا کہ میرے باپ وعدہ کرتے تھے, میری ماں وعدہ کرتی تھی اور پھر اسے پورا نہیں کرتی تھی, تو آپ کے بارے میں اسے غلط بات ذہن میں بیٹھے گی اور پھر اس غلطی کو وہ اپنی زندگی میں بھی اختیار کرے گا. آپ اس سے کوئی وعدہ لیں گے تو وہ بھی وعدہ کر کے وعدہ توڑے گا. ماں باپ کو ویسا بننا چاہیے جیسے بچوں کو بنانا چاہ رہے ہیں. بچوں کو تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا بنانا چاہ رہے ہیں, لیکن خود حضرت دیکھے تو 2 نمبر کے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. بچوں سے وعدہ کر رہے ہیں تو بھی بڑے بڑے وعدے, نہیں ہونے والے وعدے نہیں کرنا, تاکہ بچے سے وعدہ کیا ہوا غلط نہ ہو جائے. بہرحال تو جو وعدہ بچے سے کیا گیا اسے جب پورا کرنا ضروری ہے, تو جو وعدہ اللہ سے کیا گیا اسے پورا کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. مگر یہ لوگ جو ہے ایسے مضبوط وعدوں کو اللہ کی طرف سے لینے کے بعد اسے پورا نہیں کرتے تھے, اور یہ ان کی عادت آج بھی ہے. ابھی قریب میں 1 مہینہ پہلے یا اس سے بھی کم وقت میں غزہ کے اندر جو جنگ چل رہی تھی پچھلے 2 سالوں سے, اسے روکنے کے واسطے کچھ بڑے بڑے ملک سامنے آئے اور غزہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی اسے روکنے کے لیے ایک وعدہ لیے. حماس کے پاس جو قیدی تھے وہ اسے واپس کر دے تو اس کے نتیجے میں اسرائیل کیا کرے گا, اپنی بمباری کو روک لے گا اور اپنی فوج کو واپس نکال لے گا. یہ وعدہ جس دن ہوا اسی دن وعدہ توڑ دیے. یا وعدہ کرے وہاں بمباری کرے, اور اس کے بعد بھی لگاتار جو وعدہ کرے اتنے بے حس, جس کو انسانیت کوئی چیز ہوتی ہے, کتنا بھی کافر آدمی رندے اس کے اندر ذرہ برابر تو بھی شرم اور حیا رہتی ہے. یہ خبیث سور اتنے گندے ہیں کہ ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سارے یہودی ایسے نہیں ہیں, یہودی اچھے ہوتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ یہودی نہیں ہیں, یہ یہودیوں میں کٹر قسم کے لوگ ہیں جن کو کیا بولتے ہیں, یہودیوں سے آگے صہیونی کہا جاتا ہے. صہیونی تو بہت ہی شدت پسند لوگ ایسے لوگ ہیں. ان کا کوئی مذہب نہیں, ان کا کوئی یہودی مذہب نہیں. دل بولا تو یہودی مذہب بول کے بولتے, ورنہ سارے احکام تورات کے وہ توڑتے. تو بہرحال آج بھی ان کا یہی طریقہ ہے کہ وعدہ کرتے وعدہ توڑتے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی وعدے کو مکمل کرنے کی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں سورۃ المائدہ میں, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والوں وعدوں کو پورا کرو. تو جس وعدے کو پورا کرنے کا جگہ جگہ قرآن میں حکم دیا گیا, ایمان والوں کو جس کا پابند بنایا گیا, ایسی چیزیں یہ بہت آسانی سے کیا کرتے تھے, توڑ دیتے تھے. بہرحال کیا وعدے تھے جو ان سے لیے گئے, تو 5 قسم کے وعدے تھے. پہلا وعدہ توحید کا, اللہ کو ایک ماننے کا. دوسرا وعدہ ماں باپ, رشتہ دار اور یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا. اور تیسرا وعدہ تمام لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنے کا. چوتھا وعدہ نماز قائم کرنے کا. 5واں وعدہ زکوٰۃ دینے کا. یہ 5 وعدے حقوق اللہ سے متعلق ان سے لیے گئے تھے. اور آگے اور 3 وعدوں کا ذکر ہے جن کا تعلق بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حقوق العباد سے, بندوں کے حقوق سے ہے. وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے اور 3 وعدے لیے تھے. ایک وعدہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کا آپس میں لڑ کر خون نہیں بہانا, یہودی آپس میں لڑ کر خون نہیں بہانا. اور دوسرا اپنے یہودی بھائیوں کو ان کے شہر سے نہیں نکالنا, جلا وطن نہیں کرنا. اور تیسرا
اگر خدا نخواستہ کوئی یہودی قیدی ہو کر کسی اور کے قبضے میں چلا جائے تو اسے پیسے دے کر چھڑا کر لانا، یہ وعدے جو ہے ان سے کیے گئے تھے. تو ان وعدوں کو انہوں نے کتنا پورا کیا، کتنا چھوڑ دیا، اب قرآن کریم بتا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے لیا مضبوط وعدہ بنی اسرائیل کا، تم عبادت نہیں کرتے ہو سوائے اللہ کی. یہ پہلا وعدہ تھا. یہ وعدہ یاد دلایا جا رہا کس کو؟ نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کو. نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کو وعدہ یاد دلا رہا اللہ تعالیٰ کہ یہ وعدہ تم سے جو تم کو ہم یاد دلا رہے ہیں، یہی بات تمہارے بڑوں سے بھی اللہ نے وعدہ لیا تھا. تو جیسے تمہارے بڑے اس وعدے کے مکلف تھے، تم بھی اس وعدے کے کیا ہو؟ مکلف ہو، اس پر عمل کرنا چاہیے. پہلا وعدہ. اچھا، یہاں وعدے کے لیے اللہ تعالیٰ جو لفظ استعمال کرے ہیں وہ ہے میثاق. میثاق کے معنی مضبوط وعدہ، ایسا وعدہ جس پر عمل کرنا لازمی ہے، ایسے وعدے کو بولتے ہیں میثاق. تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مضبوط وعدہ لیے. کیا وعدہ لیے؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. یہاں جو اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کرے ہیں وہ مضارع کا لفظ ہے اور مراد ہے نہیں. لا تعبدون یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہے تم عبادت نہیں کرتے ہو، اور مراد ہے عبادت مت کرو، نہیں مراد ہے. بولا گیا مضارع منفی بولا گیا، مگر مراد ہے نہیں. یعنی اس کو میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے. جب کوئی کام کرنا منع ہوتا ہے، کسی کام کے منع ہونے کو بتانا ہوتا ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سیدھے سیدھے کہہ دو کہ بیٹے یہ کام مت کرو بول کے. ایک طریقہ یہی ہے، بیٹے نماز تو نہیں چھوڑتے نا آپ، ایسا نماز مت چھوڑو یہ بولنا. ایک سیدھے سیدھے حکم دے دینا ہے نماز مت چھوڑو بول کے. ایک ہے آپ تو نماز نہیں چھوڑتے، آپ تو نماز جاتے جاتے کیا بول رہے ہیں استاذ؟ ماشاء اللہ آپ لوگ تو نماز نہیں چھوڑتے. تو یہ نہیں چھوڑتے بول کو جو خبر دے رہے ہیں یہ حقیقت میں خبر نہیں ہے، مت چھوڑو بول کو حکم ہے. مگر ایسا اس لیے بولا جا رہا کہ گویا اس حکم پر عمل کرنا اتنا ضروری ہے، گویا یہ حکم پر عمل کر لیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ مت کرو بولنے میں، تمہیں تو نہیں کرتے بولنے میں فرق ہے. حالانکہ بچے وہ کام کرتے ہیں مگر نہیں کرتے تمہیں بولنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ اتنا زیادہ ضروری ہے نہ کرنا، گویا کہ تم نہیں کر رہے. اس درجہ جو ہے بلیغ انداز میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ان سے وعدہ لے رہے ہیں لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہو، یعنی مت کرو. عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہ کرنا اتنا ضروری ہے، گویا تم نے کسی کی عبادت اللہ کے علاوہ کی ہی نہیں. اس انداز سے اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وعدہ لے رہے ہیں. تو یہ وعدہ کون سا ہوا؟ توحید کا. عبادت صرف کس کی کرنا چاہیے؟ اللہ کی کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا سب سے پہلا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا. اللہ کو ایک ماننا سب سے بڑی عبادت ہے. قرآن کریم میں جہاں بھی عبادت کا ذکر کیا گیا ہے وہاں عبادت سے مراد توحید ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 3 میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں اعبدوا ربکم کا مطلب ہے وحدوا ربکم، اپنے رب کو ایک ماننا. تو لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہو، یعنی اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے. توحید کا وعدہ ان سے لیا گیا. دوسرا وعدہ کیا تھا؟ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. صرف ماں باپ کے ساتھ نہیں، وذی القربا رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما اور بے باپ کے بچوں کے ساتھ، والمساکین غریبوں اور محتاجوں کے ساتھ. ان سب لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے. پہلے تو کون ہے؟ ماں باپ. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا. دیکھو اللہ کی عبادت، اللہ کے ایک ہونے کے حکم کے ساتھ کس کو بتایا جا رہا؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو بتایا جا رہا. تو گویا جس طرح اللہ ہمارے حقیقی پیدا کرنے والے ہیں، دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں باپ بنے ہیں، تو گویا ایک مجازی خدا ہے ہمارے ماں باپ. حقیقت میں سب کا خدا تو اللہ ہی ہے، لیکن دنیا میں آنے کا ذریعہ کون بنے؟ ماں باپ بنے. تو گویا وہ خدا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے. تو یہ ماں باپ کا مقام بتانے کے لیے کہ توحید کے بعد، اللہ کو ایک ماننے کے بعد سب سے زیادہ ضروری کی چیز کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ماں باپ اگر مسلمان ہیں، نیک ہیں، تو پھر ان کے ساتھ تو کرنا ہی چاہیے. لیکن اگر ماں باپ نیک نہیں ہے، ماں باپ نیک نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی بچہ یا کوئی عورت ایسی ہے جس کے ماں باپ خود اس کا حق مارتے ہیں، ماں باپ نے خود بچے کا حق مار دیا، ماں باپ نے خود بچی کا حق مار دیا، تب بھی بچی کے لیے یا بچے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے. گنہگار ماں باپ کے ساتھ بھی غلط سلوک اختیار نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی اچھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اس سے بڑھ کر قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ مشرک ہوں، بے ایمان ہوں، تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ میری ماں غیر مسلم ہے، اسلام ابھی نہیں لائی ہے. ایک بیوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھی، ان کے بارے میں پوچھا جا رہا کہ ابھی تک اسلام نہیں قبول کرے تھے. تو نبی علیہ السلام سے پوچھ رہی کہ کیا میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں جبکہ وہ کافرہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. تو جب ماں باپ نیک اور فرمانبردار ہیں، دیندار ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اور جو ماں باپ نیک نہیں ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. یہاں تک کہ ماں باپ اگر بے دین ہو، دین ان کا الگ ہو، بچوں کا دین الگ ہو، تب بھی ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے. یہاں یہ بات یاد رکھیں، تقریباً ہر مذہب کے اندر ماں باپ کا مقام بتایا گیا ہے. جیسے یہاں یہودیوں کے بارے میں یہ جو بات بتائی جا رہی ہے اسلام کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کتاب میں تورات میں یہ باتیں بتائے تھے بول کے. تو جو حکم یہودیوں کو تورات میں دیا گیا تھا وہی حکم کس کے اندر دیا گیا؟ قرآن میں ایمان والوں کو بھی دیا گیا ہے. تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم قرآن میں بھی ہے، تورات میں بھی تھا، اور دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں تقریباً سب کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہتے ہیں. لیکن اس میں یا تو بہت زیادہ بے اعتدالی ہو جاتی ہے یا بالکل ماں باپ کا حق ختم کر دیا جاتا. ایک مثال، امریکہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک ماں اپنے بیٹے کے بارے میں کورٹ کے اندر ایک مقدمہ، ایک کیس فائل کی. کیس کی فائل میں یہ بات تھی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، کمزور ہو چکی ہوں، میں اپنے بچے کو بڑی محنت سے، محبت سے پالی پوسی، اس کو بڑا کی، لیکن میرا بیٹا مجھے اتنا وقت بھی نہیں دیتا جتنا وقت وہ اپنے کتے کو دیتا ہے. اپنے کتے کو صبح میں اٹھ کر لے کر پھرتا، اس کے ساتھ کھیلتا کودتا، اس کو کھلانے پلانے کی فکر کرتا، اس کو نہلاتا دھلاتا. جتنا وقت وہ اپنے کتے کو دیتا ہے اتنا وقت بھی وہ مجھے
نہیں دیتا. تو لہذا کورٹ میں اس نے یہ اپیل کی کہ میرے بیٹے سے کہیں کہ اتنا وقت تو وہ کم سے کم مجھے دے جتنا وقت وہ اپنے کتے کو دیتا ہے. سن کر کتنا عجیب لگ رہا ہے. کہاں ماں کا مقام, کہاں کتا. کتا تو عین ناپاک جانور ہے جس کے بارے میں ابتدائے اسلام کے اندر اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم تھا, بعد میں جا کر 3 مرتبہ کا حکم آیا. تو ایسا ناپاک جانور, نجس العین جانور, خنزیر اور سور کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ ناپاک ہے تو وہ کتا ہے. ایسے ناپاک جانور کا مقام یہ کہاں ہو سکتا ماں کے برابر. تو ماں نے یہ اپیل دائر کی تو جج کا فیصلہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جج نے یہ فیصلہ کیا کہ بیٹے کو ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ تمہارے ساتھ وقت دے. تمہارے بیٹے کو ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ تمہارے ساتھ وقت دے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں جیسے تمہارے بیٹے کو پالے ہیں انہیں اپنے کتے کو پالا ہے. تو جو جس کو پالا ہے کہ وہ اس سے محبت کرنے کی اس کو آزادی ہے. ہم زبردستی نہیں کر سکتے کہ تم اپنی ماں سے محبت کرو یا اپنے ماں کے ساتھ وقت دو, ہم زبردستی نہیں کر سکتے. یہ بات کہی. یہ امریکی کلچر ہے جو آج جس کو لوگ جو ہے فیشن کے نام پر اختیار کر رہے ہیں اور بہت بڑی تہذیب اور بہت زیادہ اخلاق والے یہ سمجھ کر لوگ اختیار کرتے ہیں. ان لوگوں کا یہ حال ہے. ماں باپ کو کتوں سے بدتر سمجھتے ہیں. اولڈ ایج ہوم میں ماں باپ کو ڈالنا ایک ان کی عادت بن چکی ہے. تو یہ برائی دھیرے دھیرے ان کے اندر سے ہمارے اندر آ رہی. ابھی قریب میں ہمارے پہچانت والوں کے اندر دیکھا میں کہ ماں اور باپ بڑے کروڑ پتی ہیں اور جب باپ اپنی جائیداد کا حصہ بیٹے کو لکھ کر دے دیا, بیٹی کو لکھ کر دے دیا, تو بہو اور بیٹا دونوں مل کر ساس اور سسر کو یعنی بیٹے اپنے شوہر کے ماں باپ کو گھر سے لات مار کے بھگائے ہیں. ان پر کچرا ڈال کر ان کو ذلیل کر کے رسوا کر کے ان کو گھر سے بھگائے ہیں. اور یہ نتیجہ ہونا ضروری ہے. اگر ماں باپ بچوں کی بچپن میں ان کی تربیت نہیں کریں گے, ان کو مکتب نہیں بھیجیں گے, ان کو مدرسہ نہیں بھیجیں گے, ان کو دینی جو ہے دعوت کے اندر نہیں بھیجیں گے, تو یہ تو نتیجہ بھگتنا ہی ہے. کیوں؟ جس زمانے میں ان کی تربیت کرنا چاہیے تھا اس زمانے میں پیسے کمانے میں مصروف تھے, اس زمانے میں سعودی کے اندر دبئی کے اندر کمانے میں مصروف تھے, بچوں کی فکر نہیں کرے تربیت کی. اب جب بچے پوری طرح سے بگڑ گئے اب ان کی شکایت کر رہے ہیں. کیا فائدہ اب شکایت کرنے کا؟ بہرحال تو ایک کلچر تو وہ ہے جو ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھتا, کتوں سے بھی بدتر سمجھتا ہے. اور ایک ہندوانہ رسم ہے جس میں ماں باپ کے پیر پڑے جاتے ہیں, ماں باپ کو بھگوان اور خدا مانا جاتا ہے. تو بزرگ عزیزوں یہ دونوں ہی تصور غلط ہے. نہ محبت میں اتنا زیادہ غلو کرنا ہے کہ ان کو اللہ کا مقام دے دیا اور ان کے پیر پڑنے لگ گئے, نہ ان کو اتنا گرانا ہے کہ ان کو ایک دم کتے سے بھی بدتر سمجھنے لگے. اسلام کا جو حکم ہے وہ اعتدال اور درمیانی راہ والا حکم ہے. اسلام محبت کا بھی حکم کرتا ہے لیکن اتنی محبت نہیں کہ اللہ کی محبت پر اس کی محبت غالب آ جائے. چنانچہ اسلام کے اندر حکم ہے اگر ماں باپ تم کو کسی ایسی بات کا حکم دے جو اللہ کی نافرمانی والی بات ہے, ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹے سے اللہ معاف فرمائے, ایسے ماں باپ بھی ہیں, بیٹا بیچارہ جماعت میں جا کر آیا, 40 دن جماعت میں جا کر آنے کے بعد اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں داڑھی چھوڑ لوں گا, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں گا. بول کے اللہ معاف فرمائے ایسے ماں باپ کو ان کا حال کیا ہوگا اللہ بہتر جانتے ہیں. یہ ماں باپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹے داڑھی کٹا دے, ابھی تیری عمر ہی کیا ہے, شادی کے بعد رکھیں گے, تھے بڈھا ہو گیا کیا تو داڑھی چھوڑنے کے واسطے. اس طرح کی باتیں کرنے والے ماں باپ بھی شہر میں موجود ہیں. اور ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو میں دیکھا ہوں کہ جیسے ہی ذرا بڑھاپے کو پہنچے بیٹا لات مار کے گھر سے نکالتا. زندگی بھر 60 سال تک محنت کر کے جو کمائے ایک لات مار کے باہر نکالتا بیٹا. کیوں؟
جو ماں باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں سکھائے وہ بیٹا ہرگز اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کر سکتا. ایک دن آئے گا وہی اسی ماں باپ کو کیا کرے گا, وہ گھر سے لات مار کے بھگائے گا. تو ایسا اگر حکم دے ماں باپ بیٹے داڑھی کٹا لے, ماں باپ حکم دے کہ بیٹے فیشن طریقے کے ساتھ رہو, سنت طریقے کے مطابق مت رہو, یا ماں باپ حکم دے کہ دین کی تعلیم حاصل مت کر, ایسا اگر حکم دے تو ان کی بات ماننا کوئی ضروری نہیں ہے. ان کی بات ماننا کوئی ضروری نہیں ہے. کیوں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی. مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا, ورنہ اس کا انجام اتنا برا ہوگا. جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے تھے انہی لوگوں میں اللہ اسے ذلیل کریں گے. جس بیوی کو خوش کرنے کے لیے داڑھی کٹایا تھا, جس بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو سنت طریقے سے ہٹایا تھا, جس بیوی کو خوش کرنے کے لیے نمازوں کو چھوڑا تھا, ایک دن اللہ تعالیٰ اسی بیوی کے سامنے اسے ذلیل کر کے رکھیں گے. تو اس لیے بہرحال ماں باپ کی اطاعت کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اسلام کا حکم بالکل اعتدال اور برابری اور درمیانی والا حکم ہے. جہاں اسلام ماں باپ کو حکم دے جو ہے اسلام کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو, وہی اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے بچوں کی عزت کرو. اکریموا اولادکم, اپنے بچوں کی عزت کرو. ماں باپ کو حکم دے رہا بچوں کی عزت کرنے کا, اور بچوں کو حکم دیا جا رہا ماں باپ کی خدمت کرنے کا. تو جس اسلام کے اندر دونوں پلڑے برابر ہوں اس اسلام کے اندر کبھی جھگڑے نہیں ہو سکتے. تو آج جن گھروں میں بیٹے نافرمان ہیں, بیٹیاں نافرمان ہیں, وہ اکثر اسی وجہ سے ہوتے ہیں. ورنہ الحمدللہ آج بھی ایسے گھرانے موجود ہیں جہاں ماں باپ کو سر کا تاج بنا کر رکھا گیا ہے. ماں باپ کا اشارہ وہ بچوں کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے. ایسے بھی الحمدللہ خاندان موجود ہیں. کیوں؟ بچپن میں ماں باپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی, بچوں کے لیے بڑے بڑے بنگلے نہیں چھوڑے, بچوں کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں نہیں دلائیں, لیکن ان کو دیندار بنایا. تو الحمدللہ وہ بچے اپنی دینداری کی وجہ سے اپنے آگے کی زندگی میں بڑے محنتی بنے, کمانے والے بن گئے. دنیا تو ان کو مل گئی لیکن ماں باپ کو ان کا اصل مقام مل گیا. تو یہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم کو دیا ہے ویسے ہی ہم سے پہلی امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. ماں باپ کے ساتھ ہی نہیں, وذی القربا, رشتہ داروں کے ساتھ, جو خونی رشتہ دار ہیں, چاچا ہے اور ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں, تایا ہے, اور ہمارے گھر میں رہنے والے دادا دادی ہیں, نانا نانی ہیں, یہ جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. ایک زمانہ تھا, میرے اپنے بچپن کی بات میں بتا رہا ہوں, الحمدللہ ہمارے گھرانے کے اندر آج بھی یہ چیز باقی ہے کہ ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ اگر ماموں یا چاچا یا تایا یا خالو پھپھا اگر بچوں کو ڈانٹتے تو بڑے لوگ غلط نہیں سمجھتے تھے, اس کو یہ سمجھتے تھے کہ ماموں کو حق ہے ڈانٹنے کا, چاچا کو حق ہے ڈانٹنے کا, یہ سمجھ کر خاموش رہتے تھے. تو بچے بھی ان کو اپنا بڑا مانتے تھے, ان کی عزت کرتے تھے. آج گھروں کا حال یہ ہے کہ ماں یہ سوچتی ہے کہ انہوں کون میرے بچے کو بولنے والے, ان کے بچے کو سے اچھے ہی ملک ہو. اس طرح کی باتیں, اس طرح کی فیلنگز جب سے پیدا ہو گئی لوگوں کے اندر, ماموں بچے کو کیا بھی بولنا نہیں, بڑے ہوا بچے کو کیا بھی بولنا نہیں, پھپھا بچے کو کیا بھی بولنا نہیں, چاچا بچے کو کیا بھی بولنا نہیں, تمہیں کون ہوتی بولنے والے, تمہارے بچوں کو تمہیں سیدھا رکھ لو. اس طرح کا جب سے خیال پیدا ہوا, نتیجہ یہ ہوا کہ نہ بچے ماں باپ سے ڈر رہے, نہ دادا دادی سے ڈر رہے, نہ گھر میں کسی اور سے ڈر رہے ہیں. ایسے گھرانے کا حال یہ ہے کہ بچے 8 سال کی 5 سال کی عمر میں ماں باپ کو جو ہے خون کے آنسو رلا رہے ہیں. اب بچپن میں خوب ان کو لاڑ پیار کرے, اب بچے ضد کے ساتھ بڑے ہوئے, اب کسی سے نہیں ڈر رہا, انہیں کسی کا ڈر اس کے اندر نہیں ہے. اب ماتھا پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اب کیا کرنا, کس کا بھی ڈر نہیں اس کو. جس زمانے میں ڈر رکھنا چاہیے تھا اس زمانے میں نہیں رکھے, جن جن کو اختیار دینا چاہیے تھا تربیت کا
उनको तरबियत का इख्तियार नहीं दिए। तू कौन था मामू बच्चे को बोलने वाला? भाईजान नाराज हो जाती, साला क्या तो बोला तो, भाईजान क्या तो बोले तो साला नाराज हो जाता, इन्हों कहीं को हमारे बच्चों को बोल रहे हैं बोल को। अरे भाई, सही तरबियत के रास्ते अगर कोई टोकता है तो उसे टोकने देना चाहिए, तभी जाकर बच्चों के दिल में ख्याल आएगा कि मेरे को जैसे मेरे माँ बाप बड़े हैं, मेरे फला फला रिश्तेदार भी मेरे बड़े हैं, उनको भी मेरी तरबियत का इख्तियार है, उन्होंने भी मेरे को टोक सकते हैं, तभी जाकर वो उनकी इज्जत करेगा। आज ये तसव्वुर खत्म हो गया, जिसकी वजह से इन रिश्तेदारियों का कोई मतलब नहीं रहा। आज हर घर में भांजा मामू को अरे तुरे से पुकार रहा, हर घर के अंदर चाचा या ताया, इनकी कोई इज्जत नहीं है। क्यों? इसलिए कि इनकी घर में कोई वक़ात ही नहीं रखी गई, कोई इज्जत ही नहीं रखी गई, तो ये बच्चे बड़े होने के बाद उन लोगों की कोई इज्जत नहीं करते, तो ये घर बर्बाद होते हैं, टूट जाते हैं ऐसे घर। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया रिश्तेदारों के साथ भी क्या करो, अच्छा सलूक करो, उनके साथ भी अदब के साथ अखलाक के साथ पेश आओ, अगर वो भी मोहताज हैं उनको भी खिलाओ। चुनाचे आदमी अगर इतना कमाता हो जिससे वो अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के साथ अपने माँ बाप को भी खिला सकता है, अपने भाई बहनों को भी खिला सकता है, अपनी खाला अपनी फूफी को भी खिला सकता है, तो बराबर खिलाना चाहिए, बराबर खिलाना चाहिए। अगर फूफी गरीब है, उसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, फूफा का इंतकाल हो गया या फूफा लाचार है, मजबूर है, तो बाप को इख्तियार है कि अपने बेटे की कमाई से क्या करे, अपनी बहन पर क्या करे, वो खर्च करे। बेटे को शिकायत करने का कोई हक नहीं है। ये वाकया मारिफुल कुरान के अंदर 15वें पारे की तफसीर में है। मौला तारिक जमील साहब भी इस वाकये को बयान करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी अपने बाप के बारे में नबी अलैहि सलाम से जाकर शिकायत की है। शिकायत ये की है कि मेरे वालिद मेरे माल में जैसा दिल बोला वैसा खर्चा करते हैं, मेरे माल को बर्बाद करते हैं। इस तरह से जाकर क्या किया बेटा, नबी अलैहि सलाम से अपने बाप की शिकायत किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप को बुलाए। जैसे ही बाप के पास कासिद आया नबी अलैहि सलाम का और बताया कि तुम्हारा बेटा इस तरह से नबी अलैहि सलाम के पास आया था, तुम्हारी शिकायत किया था, इसकी वजह से नबी अलैहि सलाम तुमको बुला रहे, तो बाप के दिल में एक तकलीफ हुई। बाप अपने दिल में कुछ अशार पढ़ लिया, दिल में अपना दर्द बयान कर लिया कि अरे क्या भाई, जिस बच्चे को मैं पाला पोसा वो बच्चा जाकर मेरी शिकायत करा नबी के सामने। ऐसा दिल में अपने अशार पढ़ लिया, जबान से भी वो अशार नहीं पढ़ा और नबी अलैहिस्सलाम के पास निकल गया। उधर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा नबी अलैहिस्सलाम के पास और कहा कि जब वो आदमी तुम्हारे पास आए तो उससे कहना वो क्या अशार है जो तुमने अपने दिल में कहे, तुम्हारे कानों ने भी वो अशार नहीं सुने, तुम्हें अपनी जबान से भी नहीं बोले, लेकिन तुम अपने दिल में वो अशार बोले। वो अशार क्या है, सुनो बोल के। जब वो बाप नबी अलैहिस्सलाम के पास गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वही बात पूछी। तो उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास जब भी मैं आता हूं तो मेरे ईमान में इजाफा हो जाता है। जो अशार मैंने अपने दिल में पढ़े, अपनी जबान से भी नहीं बोला, मेरे कान में भी वो बात नहीं पड़ी, आपको कैसा मालूम हो गया? इसका मतलब ये है कि आप सच्चे नबी हैं, मेरे दिल की इत्तिला अल्लाह ताला ने आपको दे दी तो आप सच्चे नबी हैं, ये उन्होंने कहा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया कि मेरा बेटा जो आपसे शिकायत कर रहा है वो शिकायत कोई बड़ी नहीं है, मेरी बहन यानी बच्चे की जो फूफी है वो गरीब है, मैं मेरे बेटे के पैसे में से थोड़ा पैसा उसके लिए खर्च करता हूं, थोड़ा पैसा अपने लिए खर्च करता हूं, जरूरत का पैसा, इसके लिए वो आपसे शिकायत करने आया है। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेटे को धक्का देकर कहा, जा अंत व मालुका ली अबी का, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। ये जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वाकया पेश आया था, ये वाकया इस बात को बताता है कि हम रिश्तेदारों के साथ भी क्या करना चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए। वो अशार अभी फौरन जहन में नहीं आ रहे मेरे,
انشاءاللہ کسی اور وقت میں وہ اشعار بتاؤں گا. غزوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل. غزوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل. إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ. كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل. تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذا لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار الملاصق يفعل. فأوليتني حق الجوار ولم تكن بمال علي دون مالك تبخل. یہ اشعار تھے. غزوتک مولودا، میں نے تجھے بچپن میں کھلایا، ومنتک یافعا، اور جوان ہونے کے بعد بھی تیرا خرچہ برداشت کیا. تعل بما اجنی علیک وتنہل، تو میرے پیسوں میں پھلتا پھولتا تھا. اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ. جب کسی رات کو تجھے بخار آ جاتا تو تیری بخار کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی، میں کروٹیں بدلتا رہتا. کانی انا المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تہمل. گویا وہ بخار تجھے نہیں مجھے آیا ہے. بچہ جب بیمار ہوتا ہے، چھوٹا بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو جا کر پوچھو اس ماں باپ سے، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. وہ پیسہ پانی کی طرح بہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ رات رات کی نیند قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ ہر کسی کے ہاتھ پیر پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے گھر کے زیورات بیچنے تیار ہو جاتے ہیں، گھر تک بیچ دیتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بچ جائے. کانی انا المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تہمل، کہ گویا مجھے تکلیف پہنچی ہے، بیماری تجھے نہیں مجھے آئی ہے، اور جو ہے پریشانی کی وجہ سے رات بھر میں کروٹیں لیتا رہتا تھا، میرے آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. تخاف الردى نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل، کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تیز بخار کی وجہ سے، کہیں اس بیماری کی وجہ سے تیری موت نہ آ جائے، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ موت وقت مقررہ پر آتی ہے. لیکن بچہ جب بیمار پڑتا ہے، یقیناً یہ ساری باتیں جو بتائی گئی بالکل برحق ہے. میرا بیٹا جب پیدا ہوا تھا تو اس وقت پیدائش کے تقریباً 1.5-2 مہینے کے بعد، غالباً 2 مہینے ہو چکے تھے. ایک دن بچے کو میرے بہت زیادہ تیز بخار تھا، تو میں اور میری بیوی نگیش ڈاکٹر کے پاس جو ہے بچے کو لے کر گئے. وہ وقت غالباً ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی باہر، تو بچے کو کوئی گرم لباس پہنا کر نہیں لگ گئے تھے، جلدی میں ایسے ہی نکل گئے تھے. تو راستے میں نئے بس اسٹینڈ کے پاس سے تقریباً نگیش ڈاکٹر کے پاس جانے تک کا جو راستہ ہے، اس میں بچے کو بڑی ٹھنڈی ہوا لگی، جس کی وجہ سے بہت رویا بچہ راستے میں. اور جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر چیک کر کے بولا کہ بچے کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ مار لے رہی، نارمل سے اتنی ہارٹ بیٹ نہیں مار لیتی، تمہارے بچے کی ہارٹ بیٹ زیادہ مار لے رہی. پہلے تو انہیں یہ پوچھا یہ بچہ کہاں پیدا ہوا، اب بولا فلاں ہسپتال میں. تو پھر انہیں پوچھا پیدا ہونے کے بعد بچے کو چیک نہیں کرے کیا، بول کے بولا ہاں چیک کرے، نارمل ہے. بولے کیا بچہ ہاں نارمل ہے. بولے کہیں کو نارمل، تمہارا بچہ نارمل نہیں ہے، تمہارے بچے کی ہارٹ بیٹ زیادہ ہے، تمہارے بچے کا ہارٹ نارمل نہیں ہے. یہ بولنا تھا. اللہ کی قسم میرے سامنے قرآن موجود ہے، میری اور میری بیوی کی اس رات کی نیند حرام ہو گئی. ہم لوگ وہاں سے واپس ہوئے، ہاتھ پیر میں بالکل دم نہیں ہے، بالکل کوئی کام میں جی نہیں لگ رہا. اگلے دن میں بڑی مشکل سے مدرسے کو آیا ہوں، اور مدرسے میں کوئی کتاب میرے کو پڑھانے دل نہیں بول رہا، بالکل میرا ذہن جو ہے حاضر نہیں ہے، پریشانی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر اگلے دن شام میں جس ہسپتال میں بچہ پیدا ہوا تھا اس ہسپتال میں گئے اور جا کر اس ڈاکٹر کو بتایا کہ ڈاکٹر یہ نگیش ڈاکٹر ایسا بول رہا، آپ کیا بولتے بول کے. پھر ڈاکٹر چیک کر کے بولا نہیں ہارٹ بیٹ نارملش ہے. بولے ڈاکٹر صاحب انہیں بھی بڑا ڈاکٹر ہے ایسا بولا. تو پھر انہیں مشینوں کے ذریعے سے ہارٹ بیٹ چیک کرایا، چیک کرانے کے بعد بولا نہیں بالکل صحیح ہے. پھر
फिर वो हार्ट बीट ज्यादा, कहीं को मार ली बोलो, तो रोने की वजह से ऐसा हुआ होगा, वरना अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है। तब जाकर मेरी जान में जान आई। एक मैं अपनी मिसाल बता रहा हूं कि ये हकीकत है, जब बच्चे को या बच्ची को कोई परेशानी पेश आती है तो उसकी छोटी मोटी बुखार की वजह से माँ बाप डर जाते हैं, कहीं बच्चे को मौत ना आ जाए, कहीं बच्चा इस बीमारी में ये ना हो जाए। तो तखाफुर रदा नफ्सी अलैका व इन्नहा लतअलमु अन्नल मौत वक्तुम मुअज्जलु फलम्मा बलगत सिन्न वल गायत अल्लती इलैहा मदा मा कुन्तु फीका उअम्मिलु। फिर बाप अपने बेटे से कह रहा, बेटा मैं तुझे ऐसा पाला पोसा, ये किया वो किया, तेरे लिए इतनी कुर्बानी बर्दाश्त किया, इतना सब कुछ हुआ, जब तू एक उम्र को पहुंचा और जिंदगी के उस जवानी के उस मरहले को पहुंचा जिस मरहले तक तुझे मुझे देखने की ख्वाहिश थी, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा चार लोगों में फिरे, मेरा बेटा इल्म वाला बने, मेरा बेटा कमाने वाला बने, मेरा बेटा चार लोगों में नाम कमाए, ये मेरी ख्वाहिश थी। उस उम्र को जब पहुंचा तो क्या हुआ, 30 साल का 15 साल का तू नौजवान बन गया, अब तुझे मां से चिढ़ आती है, अब तू मां को जो है झिड़कियां देता है, अब बात की बात तुझे तकलीफ लगती है, अब तुझे ऐसा लगता है कि ये बूढ़ा आदमी क्या बक रहा है, अब तुझे मां की आवाज जो है एक शोर लगता है, एक चीखो पुकार लगती है मां की दिल की बात। क्यों? इसलिए कि जितना एहसान उनसे लेना था ले लिया, जिस वक्त पैदा हुआ था मालूम भी नहीं था तो किसका बच्चा है, तेरे पेशाब पाखाने को साफ करके तुझे इस दर्जा तक पहुंचाया। मां जिस वक्त बच्चे को पैदा करके बेहोश होती है उस वक्त बाप ही अपने बेटे को देखकर खुश होता है। मां तो ऑपरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद बेहोश होती है, उसे पता ही नहीं चलता कि कहां है वो, क्या कर रही, एक दिन 2 दिन के बाद उसे होश आता है, लेकिन पहले बेटे को या बेटी को देखकर कौन खुश होता है? बाप। मिठाइयां कौन बांटता है? बाप। तो वो बाप जो अपने बच्चे के लिए हजारों रुपए खर्च कर दिया, लाखों रुपए खर्च कर दिया, उसके पैदा होने पर खुश हुआ, उसके लिए रातों की नींद कुर्बान कर दिया, उसके लिए सब कुछ किया, अब बच्चा जवानी को पहुंचने के बाद क्या कर रहा है? जालता जज़ाई गिल्ज़तन व फज़ादतन कअन्नका अंतल मुनइमुल मुतफज़्ज़िलु। तो तूने मेरा बदला सख्ती और तुर्शरुई यानी खट्टे चेहरे के साथ, बड़ी जो है बुरे तरीके के साथ मेरे साथ पेश आने लगा, ऐसा बदला तूने मुझे दिया, गोया कि मैंने तुझे नहीं, तूने मुझे पाला है, गोया तू मुझे खिला रहा पिला रहा। अब क्योंकि अब तू कमाने वाला, नौकरी वाला बन गया, अब तू काम करने वाला बन गया, तू 4 पैसे कमा के लाने वाला बन गया। अब बाप बेचारा कमाते कमाते बूढ़ा हो चुका, उसके हाथ पैर में ताकत नहीं है, अब वो घर में बैठा हुआ है, तो बाप उसके आंखों में चुभता है कि ये बुड्ढा क्या बैठ को फ्री में खा रहा मेरे पैसे। अरे तू आज जो काबिल बना है वो किसकी वजह से बना है? उसी बाप की वजह से बना है ना, वरना वो तुझे घूर में ले जाके फेंक देते, किसी जंगल में फेंक देते, पता नहीं किस जानवर के पेट में होता, किस नाली के कूड़े में होता। तू तुझे इतना मकाम दिया, इतना सब कुछ किया, तो आज बदला क्या दे रहा है? जालता जज़ाई गिल्ज़तन व फज़ादतन कअन्नका अंतल मुनइमुल मुतफज़्ज़िलु फलैतक इज़ा लम तरा हक़्क़ उबुव्वती फ़अलत कमल जारुल मुलासिक़ यफ़अलु। बाप कह रहा है अपने बेटे से, बेटे मुझे बाप नहीं समझा तो नहीं समझा, कम से कम पड़ोसी समझकर खाना दे देता, कम से कम मुझे पड़ोसी का तो मकाम दे देता। इस्लाम के अंदर पड़ोसी का जितना मकाम बताया गया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे घर में अगर सालन बन रहा हो, तुम्हारे पड़ोसी अगर भूखे हो तो सालन को थोड़ा पतला कर लो ताकि तुम्हारे साथ तुम्हारा पड़ोसी भी 2 निवाले खा के सो जाए। तो जिस इस्लाम ने पड़ोसियों का इतना हुक्म बयान किया कि करीब था कि वरासत में उसको शरीक कर देते, कुरान में जिस पड़ोसियों का हक बयान किया गया, तो बाप कह रहा है कि मुझे बाप नहीं तो नहीं, कम से कम पड़ोसी तो समझता। फ़अौलैतनी हक़्क़ल जिवारी वलम तकुन बिमालिन अलैया दून मालिका तबखलू। चुनाचे पड़ोसी का हक अदा करते हुए पड़ोसी मुझे समझता, और मेरा माल, जिस माल की वजह से आज तू मालदार बना है, उस माल की वजह से मुझे मेरे ऊपर कम से कम एहसान तो न जतलाता। आज तू डिग्रियां हासिल करके कमा रहा है, आज तू इंजीनियर बन गया है, आज तू डॉक्टर बन गया है, आज तू बड़ा IAS IPS बन गया, पुलिस बन गया है, लेकिन सोच तुझे पढ़ाने के लिए पैसा कौन लगाया? तुझे खिला पिला कर नहला धुला कर कौन भेजे? तेरी हर कंप्लेंट पर जाकर स्कूल वालों को मुतमईन कौन करे? तुझे पढ़ाने के लिए ट्यूशन कौन लगाया?
تجھے اچھا کھلانا اچھا پلانا اچھے گھر میں کون رکھایا؟ ہم نے کیا. آج سارے احسانات بھول گیا. تھوڑا سا تیرا پیسہ میں نے کیا استعمال کر لیا؟ جو پیسہ میرا تھا، میرے پیسوں کی وجہ سے آج تو قابل بن کے کچھ پیسے کمانے والا بن گیا، تو اپنا پیسہ بول رہا. ہاں، اللہ نے اگر باپ کو اتنی حیثیت دی ہے کہ وہ اپنا خود خرچہ برداشت کر سکتا ہے تو بیٹے سے پیسہ نہیں لینا. باپ بھی نوکری کر رہا، بیٹا بھی نوکری کر رہا، تو اب خواہ بیٹے کے پیسے نہیں لینا. لیکن باپ اگر اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ اب وہ پیسہ نہیں کما سکتا، اس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی کا نہیں ہے، تو اسے حق ہے وہ اپنے بچے کے پیسے سے لے. اسے لینے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے. بیٹے کی ذمہ داری ہے وہ آگے بڑھ کر اس کی ضرورت کو پورا کرے. مسلمان سمجھے جانے والے گھروں کے اندر باپ کا اینک ٹوٹ گیا تو دلانے کے پیسے نہیں ہے، بچے کو 3,000 5,000 کی سائیکل دلانے کے لیے پیسے ہیں، بیوی کو 10,000 کی ساڑی اور جوڑا دلانے کے لیے پیسے ہیں، اور ماں 100 روپے دوا کے لیے پوچھ رہی تو پیسے نہیں ہے. جہنم میں جائیں گے ایسے لوگ. ان کی نمازیں کام نہیں آئیں گی، ان کے روزے کام نہیں آئیں گے، ان کی کوئی عبادت کام نہیں آئے گی جنہوں نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ. یتیم کس کو بولتے ہیں؟ وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کا باپ نہ ہو. وہ نابالغ بچہ جس کا باپ نہ ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ یتیم. ماں نہیں ہو تو یتیم نہیں بنتا آدمی. بچپن میں کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، اسے یتیم بچہ بول کے نہیں بولنا. یتیم کب بنتا آدمی؟ باپ نہیں ہے تو یتیم بنتا، ماں نہیں رہنے سے یتیم نہیں بنتا. اور یتیم کب تک رہتا؟ بالغ ہونے تک. بالغ ہو گیا شریعت کے اعتبار سے 12 سال 11 سال یا آخری درجہ 15 سال کی عمر پار ہو گئی، اب بالغ بن گیا. بالغ بننے کے بعد بھی بڈھا ہو کو بھی 60 سال کی عمر تک بھی کیا بول رہا؟ یتیم کہتے. اب کس کے ماں باپ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں بھائی؟ تو ایک نہ ایک دن کسی کے ماں باپ چل جائیں گے نا. تو جس آدمی کے ماں باپ نہیں وہ یتیم نہیں ہے. انسانوں میں باپ نہیں رہے تو یتیم، جانوروں میں ماں نہیں رہے تو یتیم. تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ ان کا کوئی فرسان حال نہیں ہوتا، ان کو کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا، اس لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. والمساکین، اور غریبوں اور محتاجوں کے ساتھ. غریبوں اور محتاجوں کے پاس، جن کو کھانے کے لیے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، یا ضرورت کے بغیر جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی دیا تھا، اور یہی بات قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم لوگوں سے بھلی بات کہو. یہ بات تو ماں باپ، رشتہ دار، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ تھی. ایک کامن بات جو سارے لوگوں کے ساتھ ہے وہ کیا؟ جس سے بھی بات کرو، چاہے وہ تمہارا اپنا ہو، پرایا ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ بات کرو تو بھلے طریقے سے بات کرو. موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا تو کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. اے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، فرعون سے بات کرو تو نرم بات کرو. موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نیک ہے؟ فرعون سے بڑا کوئی ظالم ہے؟ نہیں ہے. جب ان سے بڑا کوئی عالم نیک نہیں ہو سکتا، فرعون سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، تو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ سختی سے بات کریں کیسے جائز ہے؟ تو یہ عام بات تھی. بہرحال اس میں بہت تفصیل ہے، آگے کی آیت میں بھی آیت مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے میں یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. بقیہ احکام کی تفصیل انشاءاللہ اگلی جمعہ میں بتائی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کے عقیدے پر قائم اور دائم رکھے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.